حزبیہ سوسائٹی سے ان کا ادبی سفر شروع ہوا، اور یہاں ایک انجمن نوجوانوں کی قائم تھی جو اب بھی ہے الحمدللہ، انجمن غمخواران عباس، اور اس کے نوجوان بلکہ اس وقت نوعمر نوحہ خان علی ضیاء صاحب، ان کی ذہنی تربیت میں ضمیر اختر نقوی صاحب نے بہت بڑا حصہ لیا، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے شاید یوٹیوب پہ ایک انٹرویو دیا ہے جو ہے وہ چونکہ تفصیل اس میں موجود ہے، انہوں نے خود بتایا ہے کہ کیسے ان کی ذہنی جلا ہوئی ضمیر اختر نقوی صاحب کی صحبت میں، اور انہوں نے ان سے کیسے فائدہ اٹھایا اپنی اسکول کالج کی تربیت اور کورس کے سلسلے میں بھی اور نوحہ خانی کے سلسلے میں بھی۔ تو اسی زمانے میں ضمیر اختر نقوی صاحب نے پہلا نوحہ لکھا جس کا وہ اس طرح ہے کہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اور یہ ان کا پہلا لکھا ہوا نوحہ تھا، غالباً 68 یا 69 کی بات ہے جب اس کی دھن ترتیب دی گئی، چونکہ میں وہاں نہیں تھا پاکستان میں ہندوستان لکھنؤ میں تھا اس وقت، لیکن بعد میں مجھے ضیاء سے یہ بات معلوم ہوئی اور دوسروں سے کہ یہ ضیاء نے پہلی مرتبہ اس کی دھن ترتیب دی تھی۔ اور جب اس وقت عروج کا زمانہ تھا مرحوم عزت لکھنوی صاحب کا، وہ ظفر الایمان کے صاحب بیاض تھے، اور کراچی کے انجمنوں میں سب سے نمایاں صاحب بیاض تھے، ان کی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی، بہت مقبول نوحہ خان اور صاحب بیاض تھے، اور چونکہ خود شاعر بھی تھے تو ان کا اور شاہد نقوی صاحب کا جو اس وقت استاد تھے مرثیے کے فن کے، اور خود بہت بڑے مرثیہ نگار تھے، مرحوم ہو گئے، ان لوگوں کا یہ تبصرہ تھا کہ بھئی نوحہ تو تمہارا یہ پہلا ہے اور تم نے یہ پہلا نوحہ لکھا ہے، لیکن زبان ایسی مضبوط ہے اور کلام اتنا مضبوط ہے کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لکھنے والے شاعر ایک نوجوان شاعر کا پہلا نوحہ، یہ ان کا تبصرہ تھا اس میں۔ اور اس کے بعد اور بہت سے نوحے لکھتے رہے پھر ایک کے بعد ایک، اور وہ کتابی شکل میں اب تو چھپ گئے وہ سارے ان کے نوحے، بہت مقبول ہوئے۔ بہت سارے ان کے نوحے ایسے ہیں کہ خوب مقبول ہو گئے ہیں اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے مقطع نہ پڑھا جانے سے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ ننھے مجاہد ان کا بہت مقبول ہوا، اے دل بران جعفر تیار الوداع، یہ نوحہ تو زبان زد خاص و عام ہو گیا، کراچی سے لے کے اور اپنے بھارت کے مختلف شہروں میں پہنچ گیا اور وہاں مقبول ہو گیا، اور بھارت میں زیادہ ان کے نام سے وہ کلام جو ہے پہچانا جا رہا ہے، وہ پہچانے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں شاید بہت سارے لوگ ناواقف ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے نوحے کون کون سے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپنی شناخت کا ذریعہ نہیں بنایا، اور شاعری کو انہوں نے ایک لحاظ سے دبا کے رکھا اپنی ذاکری کے مقابلے میں۔ شعرائے اردو اور عشق علی، اس کتاب نے تو تہلکہ مچا دیا، کیونکہ یہ کتاب ایسی اردو ادب میں اضافہ تھی کہ پریس کلب میں اس کا رونمائی جلسہ ہوا اور بہت شاندار جلسہ تھا۔ میں تو پاکستان میں تھا اس وقت، مگر مجھے جب ویڈیو اس جلسے کا ملا تو میں نے دیکھا اس کو، اس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب اس وقت کے اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے تقریر فرمائی تھی، اور انصاری صاحب جو بعد میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنے وہ بھی تھے اس جلسے میں، محسن بھوپالی تھے اس جلسے میں، سردار پروفیسر سردار نقوی صاحب تھے اس جلسے میں، ڈاکٹر عالیہ امام تھیں، انہوں نے بڑی یونیک اور بڑی خصوصیت سے انہوں نے تقریر فرمائی تھی، اور نہ صرف کتاب کی تعریف و توصیف بلکہ اپنے انداز سے انہوں نے ضمیر اختر نقوی صاحب کا تعارف کروایا تھا۔ بہرحال ان کی محبتیں، کیونکہ وہ رشتے میں ہم لوگوں کی پھوپھی ہوتی ہیں، ہمارے والد صاحب کی کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، تو ان کی بھی تقریر تھی اس میں، اور اس کتاب کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے کیے گئے۔ ایک تبصرہ یہ بھی تھا کہ اردو ادب میں مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات کے بعد یہ دوسری اس اپنی نوعیت کی ایک کتاب ہے، بہت مقبول ہوئی، ایک ایڈیشن فوراً ختم ہو گیا، دوسرا ایڈیشن آیا، اور ابھی میں نے سنا تھا کہ تیسرا ایڈیشن جو اب کمپوزنگ کے بعد آیا ہے وہ آنے والا ہے یا پریس میں ہے، تیسرا ایڈیشن اس کی وہ آنے والی ہے۔